نام حجۃ الوداع بھی ہے، حجۃ البلاغ بھی ہے، حجۃ الاسلام بھی ہے، مختلف اس کے نام آئے ہیں۔ حجۃ الوداع تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حج کے موقع پر یہی فرمایا تھا کہ میں ثم لا القیکم بعد عامی ھذا، میں آنے والے سال تمہارے ساتھ ملاقات نہیں ہوں گا، میں تمہارے ساتھ حج میں شریک نہیں ہوں گا۔ اس وجہ سے اسی کو وداعی حج کہتے ہیں۔ اور حجۃ الاسلام اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر اسی موقع پر آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اسلام دین کی تکمیل کا اعلان ہوا، اس لیے اسی کو حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی ذکر ہو رہی ہے، حجۃ الوداع والی بھی حدیث ذکر ہو رہی ہے۔ اور اسی وجہ سے بھی اسی کو کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجۃ الوداع کے موقع پر تمامی ضروریات دین کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلائیں، اور آپ نے حضرات صحابہ سے یہ استفسار فرمایا، حل بلغت حل بلغت حل بلغت، کیا میں نے آپ تک اللہ کا پیغام کما حق کو پہنچایا؟ سب صحابہ نے کہا کہ ہاں بالکل آپ نے اسی پیغام کو پہنچایا۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے جو پیغام میری ذمہ داری تھی میں نے پوری کی پوری ادا کر دی۔ اسی لیے اسی کو حجۃ البلاغ بھی کہا جاتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پیغام پہنچایا۔ پھر اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی صحابہ سے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الْغَائِبَ شاہد الغائب، اور تم میں سے جو موجود ہیں وہ غائبین تک اس پیغام کو پہنچائیں اور اسی تعلیمات کو عام کریں، نشر کریں۔ اسی وجہ سے بھی یہ بھی رکھا گیا ہے۔ اور اسی حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نمونے رکھے ہیں۔ ایک نمونہ تو اس کے اندر یہ ہے کہ انسان گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہو رہا ہے، یعنی مر رہا ہے۔ جب مرتا ہے تو اس کو دو چادریں ہوتی ہیں کفن والی، تو حاجی بھی جب حج پر جا رہا ہوتا ہے اسی کو بھی دو چادریں ہوتی ہیں۔ تو ایک نمونہ اسی کے اندر حج کے اندر وہ نمونہ ہے مرنے والا، کہ سارے عزیز اقارب کو چھوڑ کر وہ جا رہا ہوتا ہے، کوئی بھی اسی کے ساتھ جانے والا نہیں ہوتا، سب اسی کو وداع کہنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک نمونہ تو اسی کے اندر حج کا موجود ہے، اسی کا موجود ہے موت کا۔ اور دوسرا نمونہ اسی حج کے اندر جو ہے وہ ہے عشق اور محبت کا۔ جیسے جیسے محب جو ہے اپنے محبوب کو پانے کے لیے جاتا ہے تو جانے کے بعد اسی کے اندر مخصوص قسم کی ہے، اس کے اندر کیفیتیں طاری ہو جاتی ہیں اور اسی کو گنگناتا رہتا ہے اور زبان پر اس کا ورد جاری رہتا ہے۔ تو یہ حاجی صاحب بھی حج کے موقع پر یہی پڑھتا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ جب کوئی ایسی اونچائی آتی ہے یا کوئی نیچائی آتی ہے یا کوئی چیز آتی ہے نظر آتی ہے تو بار بار یہ پڑھتا رہتا ہے لبیک 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 لبیک۔ یہ اسی حج کے اندر گویا کہ یہ دوسرا نمونہ ہو گیا اسی عشق اور محبت کا، کہ بندہ جب بیت اللہ شریف کی زیارت کرتا ہے، وہ بیت اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، بیت معمور ہے، اسی بیت معمور کے محاذات میں اللہ نے اپنا گھر جو اسی بیت اللہ کو بنایا ہے، اور اسی وجہ سے ان محبین کو اسی کی تڑپ، ان کی طلب، ان کا عشق جو ہے اسی سے پورا ہوتا ہے۔ تو اسی حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بھی رکھی ہے، یہ کیفیت، یہ نمونہ بھی اسی کے اندر موجود ہے۔ تفصیلی روایت جو اسی حجۃ الوداع کے بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں حضرت جریر سے، غالباً یہ حضرت جابر سے ہے۔ باقی امام بخاری کو چونکہ اپنے شرائط کے مطابق جو روایات ملی ہیں، جتنے ٹکڑے انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو بیان فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حج کے لیے عام اعلان فرما دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے ازواج مطہرات کو بھی آپ نے اسی حج کے نکلنے کے لیے حج کے ساتھ لے چلے تھے، اور وہ سارے کے سارے ازواج مطہرات بھی شریک تھے، اور جتنے بھی مسلمان تھے وہ سب کے سب اسی حج میں شریک ہوئے۔
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یمن سے تشریف لائے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف لائے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا حج کے چلنے کے لیے۔ اس وجہ سے اسی حج کے روایات کے بارے میں یہی آتا ہے کہ وہ کتنے لوگ تھے، بعض کہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ تھے، بعض لکھتے 70,000 تھے، بہرحال اس کی تعیین نہیں، بالتعیین کوئی ذکر روایت کے اندر نہیں ہے۔ ایسے مجموعی طور پر یہی 1 لاکھ سے اوپر یا بہت بڑا مجمع تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی حج کے موقع پر شریک ہوا، اور تعیین اسی کی اسی لیے نہیں ہے چونکہ اس طرح کے اجماعات کی ویسے بھی تعیین نہیں ہوتی، کوئی اپنے حساب سے کچھ تعداد بیان کرتا ہے، کوئی کچھ بیان کرتا ہے، کوئی کچھ بیان کرتا ہے، ہر آدمی کے اپنی اپنی مزاج ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، اندازہ ہوتا ہے، اسی ہر راوی نے اپنے اپنے اندازے کے مطابق ذکر کیا ہے۔ جیسے عام طور پر روایات کے اندر آتا ہے کہ 1.25 لاکھ کا تعداد تھا، ممکن ہے 1.25 لاکھ ہوں، اس سے کم و بیش ہوں، بہرحال بہت بڑا انبوہ تھا، بہت بڑا ہجوم تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع کثیر حج پہ شریک ہوئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پر حج جو فرض ہوا یہ کب ہوا؟ بعضے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حج فرض ہوا وہ 6 ہجری میں ہوا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ حج کی فرضیت جو ہوئی ہے وہ 9 میں ہوئی ہے، بلکہ 8 میں ہوئی ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حنین سے فارغ ہوئے تھے، تبوک سے فارغ ہوئے تھے۔ اسی تبوک کی فراغت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع نہ مل سکا، اسی موقع نہ ملنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال حج نہیں فرمایا، دوسرے سال جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبعوث فرمایا، اور 10 ہجری کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ حج فرمایا۔ نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج فرمائے ان کی کوئی بھی تعداد تعین کے ساتھ نہیں ہے، اس وجہ سے اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج ثابت ہیں، وہ اسی لیے کہ جو صحابہ کرام انصار حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ملنے کے لیے آئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت عقبہ فرمائی، تو اسی ظاہر ہے بیعت عقبہ حج کے موقع پر تھی نا، منا اور عرفات کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعتیں فرمائی تھیں۔ معلوم ہوا کہ جاہلیت کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج فرمائے، اب وہ کتنے تھے اس کی کوئی تعین نہیں ہے۔ اور باقی عمرات اس کے بارے میں ذکر ہو چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 عمرے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج ہے جو آپ نے فرمایا وہ ایک ہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حجۃ الوداع۔ فرمایا بِهِ قال حدثنا اسماعیل بن عبداللہ قال حدثنا مالک بن شہاب بن عروہ بن زبیر بن عائشہ قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، ہم نکلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر، فأهللنا بعمرۃ، پہلے تو ہم نے